ایوری ون، آج کی ویڈیو میں جو پیوبرٹی بلوغت کے حوالے سے میل کو یا لڑکوں کو اگر ان کی عمر 10 سال سے اوپر ہو چکی ہوئی کیسے ہینڈل کیا جائے، کن کن چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ پہلے میں نے پوسٹ کی تھی کہ پیوبرٹی بلوغت کی اوور آل اس پرابلم کو کیسے آپ نے دیکھنا ہے، پھر ڈائٹ کے اوپر، تیسرا بہت سارے خواتین کا مدرس کا ایک کویشچن بھی آیا کہ لڑکوں کو ہم کیسے ہینڈل کریں اگر ہم سنگل مدرز ہیں، ہسبینڈ باہر ہیں، یا ہمارے جو ہسبینڈ ہیں وہ اس چیز کو دیکھ نہیں رہے۔ ایک تو اس مسئلے پہ میں بات کروں گا، اور دوسرا ایک اوور آل پہلے میلز کو جب وہ پیوبرٹی کی عمر میں پہنچ جائیں ان کو کیسے آپ نے فادرز نے بھی ہینڈل کرنا ہے۔ پہلے میں میلز لڑکوں کو، فادر کو بھی بتاؤں گا ان کے ایشوز کیسے مینج کریں، اور پھر سنگل مدرز کے بارے میں۔ تو یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی بھی ہوگی لیکن کوشش ہے کہ اس کو ڈیٹیل کے اندر بتاؤں۔ اچھا، سب سے پہلے تو ایک چیز کا خیال ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مجھے بھی اپنی زندگی میں یاد ہے کہ گھر میں بہت زیادہ اہتمام نہیں تھا اس چیزوں کے حوالے سے۔ تو جب بلوغت کا ٹائم آیا تو کچھ سینئر لڑکے اور ایسے لڑکوں سے پالا پڑا جن سے بہت ساری گندی چیزیں، پون ویڈیوز کے بارے میں معلوم ہوا۔ تو انسان کا نیچرلی جب ایک ایج ہوتی ہے اور جب ینگ ایج ہوتی ہے، جب پیوبرٹی ہٹ ہوتی ہے، اس ٹائم اس طرح کی چیز دیکھ کے یکدم آپ کو رنگ آپ کا اڑ جاتا ہے، کان لال ہوتے ہیں، رات کو تھاٹس آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر فیلنگز، ڈیزائرز جنم لے رہی ہیں۔ اب بہت سارے لڑکوں سے جب میں نے سوال کیا، اسٹوڈنٹ سے، تو مجھے یہی پتہ چلا کہ ان کو اس بارے میں کوئی اویئرنیس نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے وہ پون سائٹس پہ گئے، لڑکوں نے ایسی گندی ویڈیوز، فحش چیزیں ان کو دکھائیں جس سے بچے ایکسپوز ہو گئے ان سے، جس کی وجہ سے وہ غلط حرکتوں، غلط کانسیپٹ، غلط چیزوں میں پڑ گئے۔ کرنا کیا چاہیے؟ سٹیپس کے اوپر ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن ایک چیز خیال رکھیں کہ ایک ٹائم پہ آپ کو یاد ہوگا کہ وقت تھا جب ٹی وی پہ ایڈز آیا کرتے تھے، تو پہلے پھر بھی جو ماڈلز ہوا کرتی تھی وہ انہوں نے ویسٹرن کپڑے پہنا کرتے تھے، تو کچھ لمیٹڈ۔ اب تو ڈراموں کے بعد عام جو ایڈز ہیں وہاں پہ ٹک ان شرٹس، سلیو لیس اور شارٹس شرٹس کا کانسیپٹ اتنا عام ہو چکا ہوا ہے کہ ہر ویڈیو ایڈ کے اندر یہ نارملائز ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایڈز اس لیے چلائے جاتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں گندگی اور برائی کو فروغ دیا جاتا ہے، اس کو نارملائز کیا جاتا ہے۔ میں اگزامپل آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن میں جگہ جگہ، بہت جگہ ایک سیدھا حکم ہے، ٹھیک ہے، کہ مرد اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور نظروں کی حفاظت کریں۔ خواتین کے بارے میں، لڑکیوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی خاص حفاظت کریں اور اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ یہ جو دو کانسیپٹس ہیں، یہ ہمیں ہماری اسلامی یا دینی تعلیمات سے آ رہا ہے۔ قرآن میں یہ کافی جگہ لکھا ہوا ہے۔ اب جب اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کی بات آئے گی تو آپ نے جو آج کل ٹک ٹاک پہ دیکھیں، میں بھی لڑکا ہوں، ہم سب دیکھتے ہیں جو کانٹینٹ بنایا جا رہا ہے، جو موویز کے اندر گورے غلط کام کریں، وہ ننگ دھڑنگ کریں، سمجھ آتا ہے، ان کے اندر تو اخلاقیات ہے ہی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں کیا چیز پھیلا رہے ہیں۔ تو وہ والی مدرز، مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے، جو مدر خود تو ماشاءاللہ پردہ لیتی ہیں لیکن ان کی ینگ بچیاں جو ہیں اس طرح ٹک ان شرٹس پہن رہی ہیں، ان کی شرم گاہیں ایکسپوز ہیں، وہ دکھا رہی ہوتی ہیں، تو وہ لڑکے نیچرلی طور پہ دیکھیں گے۔ مردوں کو بھی حکم ہے، دونوں کو یہ حکم ہے، اور یہ آپ نے یہ دیکھنا کہ ہمارے اوپر جو فتنہ کتنا بڑا ہے، جس دور میں ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمارا کام ہے ان فتنے کو سوچنا، اس کی سینسیبلٹی کو محسوس کرنا، پیرنٹس کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا کیسے پڑے گا۔ شیطان ایکٹیو ہے۔ اب آپ کو اپنے بچوں کو یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ ایکسپوز نہ ہو جائیں ایسے دوستوں، ایسی ایکٹیویٹیز کے اندر۔ اگر باپ ہے تو وہ اپنے بچے کو، لڑکے کو کیسے گائیڈ کرے، کچھ سٹیپس ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر سنگل مدر ہے تو وہ بیٹے کو کیسے گائیڈ کریں۔ اگر تو باپ ہے تو ان کا سب سے پہلے آپ بٹھا کے ان کو، آپ کو دینی سائٹ پہ تعلیم دینی چاہیے، کیسے شیطان کی، کہ بیٹا آپ کی اب جو ایج ہو چکی ہوئی ہے اس میں آپ کو ڈیزائرز، فیلنگ اپوزٹ جینڈر کے بارے میں، فیمیل کے جینڈر کے بارے میں آنا شروع ہو جائے گی، اور وہ ان کو بتائیں کہ دیکھیں آپ کی مدر ہیں، وہ پردہ لیتی ہیں، وہ اپنے آپ کو حجاب میں کور کر کے رکھتی ہیں، اسی طرح آپ نے دوسری لڑکیوں کو ایک نظریں نیچی کر کے دیکھنا ہے اور اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ اس ٹائم شیطان سب سے زیادہ ورگلاتا ہے۔ یہ کانسیپٹس تب آئیں گے جب آپ کو شیطان کا کانسیپٹ دین سے آپ دیں گے اور دین کی تعلیمات دیں گے، اور دین کی تعلیمات کا اہتمام گھر میں خاص طور پہ کیا جائے گا۔
تو سب سے پہلے تو شیطان کے بارے میں بچوں کو بتانا ہے کہ وہ کیسے ورگ لائے گا، اور اپنی نظروں اور شرمگاہوں کی حفاظت خود بھی کرنی ہے اور دوسروں کو بھی ترغیب دینی ہے۔ سب سے پہلے تو اس چیز کا ان کو آگاہ کرنا ہے۔ دوسرا، ان کو اپنی پاکیزگی، دیکھیں مجھے بچپن میں یاد ہے کہ جب میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد جایا کرتا تھا، چونکہ گھر میں یہ ایک رواج نہیں تھا، نہیں انفارمیشن ملی، لیکن جب ہم مسجد میں جاتے تھے تو ہمیں امام مولوی صاحب جمعے کے خطبہ میں فجر کی نماز کے بعد ہمیں طہارت کے مسائل کے اوپر بتایا کرتے تھے کہ اس طرح لڑکوں کو یہ پرابلم ہو تو کیسے آپ نے غسل کرنا ہے، کیا معاملات کرنے ہیں، تو ہمیں وہاں سے بھی نالج ملتا رہتا تھا۔ پھر میں نے بکس کچھ لیں، ان سے اسٹڈی کیا، تو اگر تو آپ فادر ہیں یا بڑے بھائی ہیں تو بچوں کو طہارت کے اوپر جو دینی مسائل ہیں، طہارت پیوریفیکیشن ہے اپنے سیلف کی، جسمانی طہارت جو پیوریفیکیشن آف فزیکل سیلف، کہ اگر آپ نے غسل کب کرنا ہے، صاف کیسے رہنا ہے، پھر اپنے نفس کی، اپنے خواہشات کی، اپنی سوچوں کی پاکیزگی کیسے مینٹین کرنی ہے۔ تو دین ہمارا اتنا پریسائز ہے، اس کے اوپر اگر آپ پڑھیں تو قسم سے آپ کو بہت خوبصورت طریقے سے اس بارے میں علم ملے گا۔ تو دوسرا، اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ آپ نے جو طہارت ہے، پاکیزگی ہے، وہ کیسے مینٹین کرنی ہے، اپنے کپڑوں کو، اپنے انڈر گارمنٹس کو، لڑکوں کو اور لڑکیوں کو بھی، یہی مدر نے لڑکیوں کو بتانا ہے، فادر نے بیٹے کو بتانا ہے اپنے انڈر گارمنٹس کو کیسے آپ نے دھیان سے رکھنا ہے، استعمال کرنا ہے۔ اگر رات کو آپ کو ڈسچارج ہو جائے، مطلب آپ کو احتلام ہو جائے، تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، اس کے لیے آپ کو طہارت کا کانسیپٹس بچوں کو بتانے پڑیں گے۔ اب چونکہ یہ ساری دینی تعلیمات سے چیزیں آ رہی ہیں، گورے آپ کو نہیں بتائیں گے، میں وہی بتا رہا ہوں کہ وہ والے کانسیپٹ جو گوروں کے دیے ہیں وہاں تو بھائی ان کے کوئی کانسیپٹ نہیں، کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں، وہ تو ماں باپ کو چھوڑ کے بچپن سے چلے جاتے ہیں، نہ رشتہ داروں کی، نہ بہن بھائیوں کی کوئی ذمہ داریاں ان کے اوپر نہیں ہوتی، وہ تو ملٹیپل سیکس پارٹنرز ہوتے ہیں، ہم ان کو کیوں اپنا آئیڈیل لیں۔ دوسرا، بچوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ آپ نے ان کو گناہ کبیرہ کے بارے میں کانسیپٹ دینے ہیں۔ دیکھیں یہ سب کچھ ہمارا دین ہمیں بتا رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو اویئر ہونا ضروری ہے کہ بیٹے گناہ کبیرہ میں زنا ہے، شراب ہے، ڈرگز ہیں، مرڈر ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، یہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ میں آتے ہیں۔ گناہ صغیرہ جو ہے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت طریقے سے قرآن میں فرمایا کہ میں گناہ کبیرہ نہیں معاف کروں گا، اگر وہ تم سوچ سمجھ کے کرتے رہے، غلطی میں پڑھ کے ناسمجھی میں کرنا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن گناہ کبیرہ اللہ معاف نہیں کرے۔ گناہ صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں، کسی کی غیبت ہوگی، چغلی ہوگی، کسی کا چھوٹا موٹا جھوٹ بول لیا، وہ تو معاف ہو جائیں گے۔ تو بچوں کو، اپنے لڑکوں کو اس بارے میں کانسیپٹس کلیئر کرنے ہیں۔ اور ایک درمیان میں ایک چیز میں یہ بھی بتاتا چلوں، ایز اے سائیکالوجسٹ، نیوٹریشنسٹ، بہت ساری چیزیں اگر میں دین پہ بات کر رہا ہوں، میرے سے کوئی غلطی ہو جائے، میرے سے کچھ ایسی، کیونکہ دینی علماء جو ہمارے ہیں وہ بہت زیادہ نالج رکھتے ہیں، تو میری کوشش ہے کہ میں اس کو سمپل، ایزی، ایز اے نفسیات کے حوالے سے، ڈائٹ کے حوالے سے آپ کے لیے ایزی بناؤں، تاکہ آپ اس بارے میں غور کر سکیں۔ کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو اگنور کر دیجیے گا، اور میں بھی اپنے علم کو، چیزوں کو امپروو کرنے کی ایز اے اسٹوڈنٹ کوشش کر رہا ہوں، اور تاکہ آپ تک وہ مسائل کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، پہنچا رہا ہوں، تاکہ آپ اس پہ سوچ سکیں، اس پہ علم لے سکیں، اور میں بھی اس میں امپرومنٹ لا سکوں۔ سو طہارت، پاکیزگی، پیوریفیکیشن آف فزیکل سیلف، اسلام نے، دین نے ہمارے بہت خوبصورتی سے بتایا، یہ بیٹے کو بتانا ضروری ہے۔ پھر ان کے فرینڈز، اس کے دوستوں کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں، مطلب کہ اس کے دوست کون سے ہیں، کس ٹائپ کے ہیں، اس کی صحبت کیا ہے۔ انسان کی کمپنی، انسان کی صحبت جو ہے اس کو غلط کاموں میں بھی مبتلا کرتی ہے، اس کا بہت بڑا انفلوئنس ہوتا ہے، وہ ایز اے فادر آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ایز اے مدر پتہ ہونا چاہیے۔ پھر ایک سب سے خوبصورت چیز، نماز کا اہتمام بچوں کے اندر جب آئے گا، ان کو غسل کا پتہ چلے گا، ان کو آپ نے یہ بتانا کہ اگر آپ کو رات کو یہ پرابلم ہوئی ہے، احتلام ہوا ہے، ڈسچارج ہوا ہے، تو آپ نے غسل کرنا ہے۔ کچھ بچے جو ہے نمازیں ایسے ہی پڑھتے رہتے ہیں، تو بچوں کے اندر ڈیزائر، نفس یا لغت کے ٹائم پہ ان کے اندر روحانی طور پہ پہلو کب آئے گا، جب آپ گھر میں نماز کا اہتمام کریں گے۔ نماز کا اہتمام ماں باپ پڑھیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، لڑکوں کو پڑھائیں گے، ان کو مساجد میں بھیجیں گے، تو ہی بچے جو ہے وہ اپنی روحانیت کی طرف آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ جو مرد گھر میں نمازیں پڑھتے ہیں تو میں ان کو آگ سے جلا دوں۔ یہ میں حدیث اس لیے اوور ویو میں، ہو سکتا ہے اس میں کچھ غلطی بھی ہو، کوئی لفظوں کی، تو میں معذرت خواہ ہوں کہ اتنا سخت حکم ہے۔ تو مردوں کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، اپنے بچوں کو، لڑکوں کو اس عمر میں نماز کی پابندی کروائیں۔ جب وہ نماز پڑھیں گے تو ان کے اندر طہارت، پاکیزگی آئے گی، اور وہ اپنی
ان چیزوں کے بارے میں غور کر سکیں گے. یہ وہ سلوشنز ہیں جو کہ آپ نے دیکھنے ہیں. پھر آ گیا اگین اس کے فرینڈ، اس کے گناہ، اس کی جو چیزیں ہیں شیطان کے بارے میں بتانا ہے. پھر آپ نے ایک شرمگاہوں کے بارے میں بتانا ہے کہ کیسے آپ نے دوسری جینڈر کو دیکھنا ہے. ایک سب سے اہم پہلو ہے ذمہ داریاں. باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لڑکے کو اپنی سائڈ پہ لے کے جائے. ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ذمہ داریوں کا احساس ڈالنا بڑا زیادہ ضروری ہے. بہت سارے ماں باپ یہ غلط کام کرتے ہیں کہ بچے پڑھ رہے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ انتہائی غلط چیز. گورے ایسے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بچے پڑھیں جاب کریں، کوئی ذمہ داری نہیں. بھائی ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں آپ ان کو ذمہ داریاں ڈالیں. ماں باپ کا احترام، بچوں کا احترام، دادا دادی پھوپھیوں کے رشتہ داروں کا ذمہ داریاں کیسے نبھانی ہیں آپ نے. صرف یہ نہیں کہ صرف پتہ ہونا ضروری ہے. تو ذمہ داریوں کا احساس لڑکوں کے اوپر جب بوجھ بن کے آتے ہیں تو اس کی نفسیاتی خواہشات کم ہوتی ہیں. اچھا، اب اگلا سوال ہے کہ سنگل مدرز کیا کریں. ٹھیک ہے، فادر نہیں ہیں یا ڈیورس ہیں، لڑکے ہیں یا ہسبینڈ باہر ہیں، وہ بچوں کو فزیکلی نہیں بتا سکتے. اس میں 4-5 پوائنٹس میں نے آپ کے لیے کچھ اوپر سے آپ نے لینے ہیں کہ دین کے بارے میں آپ کو بتانا ہے. دوسرا آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ کسی اپنے میل میریڈ انکل یا چچو یا کوئی دادا کو انگیج کریں، وہ ان کو جو میرڈ ہوں، اور ان کو بڑے اچھے طریقے سے اس بارے میں بتائیں سب سے پہلے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی مولوی صاحب کو، مولانا صاحب کو آپ ہائر کریں، پے کریں، اور بچوں کو، لڑکے کو طہارت کے مسائل کے مطابق وہ اپنی زبان کے اندر، اگر آپ مدر ہیں، وہ بتائیں. تیسرا یہ ہے کہ ان کو چھوٹی چھوٹی بکس مل جاتی ہیں بلوغت کے حوالے سے، شرعی مسائل کے اوپر دینی علماء کیا کہتے ہیں، بکس مل جاتی ہیں، بکس چھوٹی چھوٹی، وہ بھی ان کو پڑھنے کے لیے دیں. پھر ان کو مسجد بھیجیں. ان کو جب وہ مسجد میں جائیں گے، لڑکے نماز پڑھیں گے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب 6-7 کلاس میں تھے تو میں آج تک شکر ادا کرتا ہوں، ہمارے ٹیچر ہوتے تھے قادری صاحب. وہ کیا کرتے تھے، تھوڑی ان کی سختی تھی. وہ ہم سے کلاس میں ہمیشہ پوچھتے تھے کہ آج کس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں. تو جو بچے جھوٹ بولتے تھے ہم سب میں سے، وہ ان کو یہاں رکھے کسی اسٹک مارا کرتے تھے. مطلب 5 نمازیں تھیں، وہ کہتے کتنی پڑھی. اب کچھ لڑکوں کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے. دیکھو، جو انسان جھوٹ بولنے کی عادت لگ جائے گی نا اس کو، تو وہ جھوٹ بولے گا. لیکن وہاں سے ہمیں نمازوں پڑھنے کی عادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ثواب بھی ملے گا. تو وہ اسٹک پڑتی تھی تو ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا تھا. جھوٹ سے بچنے کے لیے پھر نمازوں کی عادت ڈلی کہ سختی کر کے چلو پڑھ ہی لیتے ہیں. اس طرح بچوں سے آپ پوچھا کریں کتنی پڑھیں. نمازوں کا اہتمام کرنا، نمازوں کے لیے ٹائم نکالنا، اس سے بچوں کے اندر جب وہ جاتے ہیں، میں مسجد میں جانا شروع کیا، وہاں سے مسائل پتہ لگنے شروع ہوئے، طہارت کے بارے میں پتہ چلا، غسل کے بارے میں پتہ چلا، دین کے بارے میں پتہ چلا. اہتمام، اس کے لیے بکس میں نے خریدنا شروع کی، تو ایک شوق پیدا ہوا. تو اسی طریقے سے آپ بچوں کے اندر، لڑکے کے اندر، ماں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کو اس بارے میں روشنی دی جائے. اب یہ تو ہو گیا دین کے بارے میں، بکس ہو گیا، کہ امام مسجد ہو گیا، کچھ خود بھی ان کو گائیڈ کریں، اور کچھ انٹرنیٹ یا گوگل سے اس بارے میں معلومات ان کی مل سکتی ہے. اچھا، یہ سب چیزیں تھیں جو کہ دینی لحاظ سے بچوں کو، ہمارے معاشرے کے لحاظ سے ماں باپ کی ذمہ داری ان کو بتانا، سکھانا. اور اس سب سے اوپر ماں باپ اگر خود عمل میں ٹھیک ہوں گے، یہ نہیں کہ بچوں کو صرف بتاتے رہیں، آپ خود عمل سے ثابت کریں. اگر ماں باپ خود عمل سے ثابت نہیں کریں گے تو یقین کریں بچوں کے اندر وہ چیز نہیں آئے گی. اگر ماں باپ خود جنک فوڈ کھا رہے ہیں، انہیلدی باہر سے کھا رہے ہیں، بچے کیسے منع ہو جائیں گے؟ بچے موٹے ہوں گے، وہ کہیں گے ماں باپ خود کھاتے ہیں، ہمیں کیوں منع کرتے ہیں؟ آپ کو پہلے خود عملی نمونہ بننا پڑے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ نے اپنی زندگی میں لے کے آنی ہیں، اور اس سے بچوں کے اندر، لڑکوں کے اندر ذمہ داریاں بڑھائیں، وہ کام کریں، حرام حلال کی تمیز لے کے آئیں، تبھی وہ ذمہ داریاں اٹھانے والے ہوں گے. ایک اچھے باپ کی یہ ذمہ داری ہے. میرے والد صاحب ہمیشہ، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے، کہتے تھے کہ یار رزق کم کما لو لیکن حلال کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو حلال کا رزق جب آپ کماتے ہو تو اس میں برکت بھی آتی ہے. تو بچوں میں برکت، پاکیزگی کانسیپٹس جو ہے نا، وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. آپ اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا ضرور. آج کا ٹاپک یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں. نیکسٹ ویڈیو میں مزید گرلز فیمیلز کے حوالے سے بتاؤں گا کہ اس میں کون سے پوائنٹس آپ نے ذہن نشین رکھنے ہیں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.